السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بمطابق 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا۔ 15 اگست 1947 کو صبح تقریباً 9:30 بجے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے سربراہ مملکت یعنی گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ قائد اعظم نے یہ حلف اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان میاں عبدالرشید کے سامنے اٹھایا، جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کابینہ نے حلف اٹھایا۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان وجود میں تو آگے، لیکن اس کے ساتھ ان گنت مسائل بھی آگے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قوم نے جس جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے ایک طرف پاکستان کو وجود قائم کر دیا تو دوسری طرف تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک باہمت، باصلاحیت اور مخلص انسان تھے۔ ان کی قیادت میں قوم نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ہر چیلنج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ پاکستان جب وجود میں آ گیا تو اس کے بعد بہت سارے مسائل بھی اس کے ساتھ ہی آ گئے۔ لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی تو ان کو رہائش کے مسائل، بینکاری کا نظام، افواج کا مسئلہ، اس طرح کے دیگر بہت سے ایسے مسائل تھے جن کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامی معاملات، قیام پاکستان کے وقت ملک کا کوئی دارالحکومت نہ تھا، کافی نہ سرکاری ملازمین اور نہ ہی سرکاری امارات وغیرہ تھی۔ جن سرکاری ملازمین نے پاکستان کی سروس اختیار کرنے کا ڈیسیژن کیا تھا، ان کی ایک بڑی تعداد تو بھارت میں ہی رہ گئی تھی۔ انہیں کراچی لانا بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ بعد میں کراچی کو ہی پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ سندھ کا گورنر ہاؤس پاکستان کا گورنر ہاؤس جنرل بنا۔ ضرورت کے مطابق کچھ عمارتیں کرائے پر بھی لی گئیں، کچھ دفاتر فوجی بیرکوں میں ہی قائم کر دیے گئے، چونکہ جگہ کی تنگی تھی، عمارات نہیں تھے، فرنیچر نہیں تھا۔ بعض جگہوں پر تو کاغذ اور سیاہی، پین وغیرہ بھی جو بیسک سہولیات ہوتی ہیں وہ بھی موجود نہیں تھی۔ کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کا تھا۔ تقسیم کا جو فارمولہ تسلیم کیا گیا تھا، اس میں تبادلہ آبادی کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ مشرقی پنجاب میں مسلمان پولیس سے اسلحہ رکھوا لیا گیا تھا، صرف غیر مسلم پولیس مسلح رہ گئی، جس نے سکھوں اور متعصب ہندو تنظیموں کی پشت پناہی کی۔ اس سلسلے میں ہندوؤں کی دو نیم فوجی تنظیمیں راشٹریہ سیوک سنگھ اور اکالی سینا تشکیل دی گئی۔ پنجاب میں سکھوں نے کپورتھلا، بھرت پور، پٹیالہ میں خون کی ہولی کھیلی۔ سکھوں کی دہشت پسند جماعتوں میں اکالی فوج اور شہید جتھا قابل ذکر ہیں، جنہیں انگریزوں کی خاصی مدد اور معاونت حاصل رہی۔ ہندوؤں کی شدت تنظیمیں محاسبہ اور سنگٹھن بھی اس سلسلے میں کافی کام کر رہے تھے، جن کا مقصد کٹے پٹے مسلمانوں کو ان کے آزاد وطن بھیجنا تھا، ان کو بحفاظت پاکستان میں بھیجنا تھا۔ لاکھوں مسلمان پیدل بیل گاڑیوں میں پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ سکھ ان پر حملہ کرتے تھے، ریل گاڑیاں روک لی جاتی تھیں اور مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا جاتا تھا۔ اسٹوڈنٹس، اثاثہ جات کی تقسیم کا معاملہ ہوا تو کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن کی ملی بھگت، ان کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے تھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا 4 ارب روپے کا محفوظ سرمایہ تھا۔ حکومت پاکستان میں سے 1/4 1 ارب روپے کی دعوے دار تھی، جبکہ تناسب کے اعتبار سے یہ حصہ 750 ملین روپے بنتا تھا۔ لیکن بھارتی حکومت 200 ملین روپے دینے پر آمادہ تھی اور چاہتی تھی کہ پاکستان قرضہ جات کا صرف 20% ہی پے کرے اور اس حصے کو بھی خاصا التوا میں ڈالا جائے، تاکہ پاکستانی حکومت وسائل کی کمی کی وجہ سے ناکام ہو جائے اور دوبارہ سے ہندوؤں کے آگے جو ہے وہ جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کو اثاثہ جات میں خاصی رقم وغیرہ فراہم کر دی گئی تو یہ کشمیر کے مسئلے پر سودے بازی کر کے فائدہ اٹھایا جائے گا اور یہ ہمارے خلاف اس رقم کو، ان وسائل کو استعمال کریں گے۔
پاکستان اور بھارت کے نمائندوں کے درمیان خاصے لمبے مذاکرات کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ اسٹرالنگ قرضہ جات میں پاکستان کا حصہ 17.5% ہوگا۔ دونوں حکومتوں نے اس بات پر تسلیم کیا کہ پاکستان کو نقد سرمایہ میں سے صرف 750 ملین روپیہ ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، اور ریزرو بینک آف انڈیا نے پاکستان کے اکاؤنٹ میں طے شدہ رقم منتقل نہیں کی، اور بقیہ 50 ملین روپے دینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور بہانہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان یہ رقم جو ان کو دی جائے گی کشمیر میں بھارت کے خلاف استعمال کرے گا۔ اسٹوڈنٹس تربیت یافتہ عملے کی کمی بھی تھی جو نئی مملکت پاکستان کو جسے نو انتظامی ڈھانچہ بنانا تھا، اس کے لیے مسلمان تربیت یافتہ عملے کی شدید قلت تھی۔ لوگوں کو ٹریننگ دی گئی، ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ان معاملات کو آپ نے کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ جو زیادہ ٹرینڈ لوگ تھے وہ وہیں ہندوستان میں رہ گئے، اور جو کم لوگ تھے جو ان ٹرینڈ تھے ان کو پاکستان بھیجا گیا، تو خاصی مشکلات کا یوں سامنا کرنا پڑا، ان کو تربیت دینی پڑی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے چھوٹے عہدے پر فائز مسلمان افسروں کو اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ ان عہدوں کا انہیں کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ نیز یہ کہ انگریز افسروں اور ٹیکنیشینوں کو ان کے عہدوں پر فائز رکھا گیا جن کی بھاری تنخواہیں مقرر کر دی گئی تھیں۔ پاکستان کے وسائل ان کی تنخواہوں کی ادائیگی سے بھی محروم تھے، چونکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کو زیادہ پے دے سکیں یا وہ سہولیات دے سکیں۔ مرکزی اور صوبائی سیکریٹریٹ کی حالت اتنی بری تھی، اسٹوڈنٹس اتنی بری تھی کہ وہاں سامان ہی میسر نہیں تھا، جو بیسک بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں دفاتر میں وہ بھی موجود نہیں تھی۔ مغربی پاکستان میں صوبہ پنجاب میں سیکریٹریٹ کی عمارت قائم کی۔ مرکزی سیکریٹریٹ کی حالت یہ تھی کہ سندھ سیکریٹریٹ میں اس کے دفاتر قائم کیے گئے۔ دلی سے کراچی آنے والے سرکاری ملازمین کی رہائش گاہیں اور ضروریات زندگی کی فراہمی ایک اہم پرابلم تھا۔ رہائشی مسئلے پر قابو پانے کے لیے عارضی طور پر کچھ تو فوجی جو بیرکوں کے مکانات میں تبدیل کیا گیا، اور کچھ ضروریات زندگی کی فراہمی کی سہولیات جو ہیں وہ صحیح اور مکمل ممکن ہو ہی نہ سکیں۔ تقسیم ہند کے قانون کے تحت پاکستان کو تمام غیر سرکاری اثاثوں میں سے 17.5% حصہ ملنا تھا۔ ان میں ہر طرح کا دفتری سامان بھی شامل تھا۔ بھارت نے پاکستان کو بہت کم دفتری سامان دیا اور بعض اشیاء دینے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ جو سامان دیا اس کے اہم پرزہ جات ہی غائب تھے، انہوں نے نکال لیے تھے۔ وہ پاکستان کو کسی بھی صورت اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ بیسک سہولیات بھی فراہم نہ کی جائیں کہ جن کی بنیاد پر یہ بیٹھ کر اپنے اس ملک جنہوں نے حاصل تو کیا ہے اس میں بیٹھ کر تمام معاملات کو اچھے طریقے سے انجام دیں اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ تقسیم ہند کی ابتدا میں برطانوی حکومت افواج کی تقسیم کے لیے تیار نہیں تھی۔ بعد میں تقسیم افواج پر رضامند ہوتے ہوئے بھی انگریزی کمانڈر ان چیف سر کلاڈ آکنیلک نے کی ذمہ فوج کی تقسیم کا کام لگایا گیا تھا۔ اس نے اسٹوڈنٹس 15 اگست 1947 تک اپنا کام مکمل کر لیا، مگر کانگریس نے اس بات پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے آگنیلک کی واپسی کا بندوبست کروایا۔ اس کے بعد ٹکڑوں کی صورت میں یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے فوجی پاکستان میں داخل ہوئے، جنہیں دوبارہ سے منظم کرنا تھا، اور جو نہایت ایک اہم اور مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا۔ اسٹوڈنٹس 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ صوبہ پنجاب اور بنگال کو مسلم، غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ علاقوں کی حد بندی کے لیے کمیشن کی تشکیل اور اس کی ثالثی حیثیت پر اتفاق ہوا۔ مختلف تجاویز کے بعد ایک برطانوی وکیل سر سیرل ریڈکلف کو ڈیوائڈ کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بھیجا گیا، جس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی اور بعض اہم حصوں کو پاکستان
کو دینے سے محروم کر دیا۔ انہوں نے بہت سارے ایسے حصے تھے جو پاکستان میں شامل ہونے تھے لیکن انہوں نے شامل نہیں ہونے دیا۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں تھیں جن میں گرداسپور، بٹالہ، پٹھان کوٹ کے علاوہ ضلع امرتسر کی تحصیل امبالہ، ضلع جلندھر کی تحصیل زیرہ، ضلع فیروز پور کی تحصیل فیروز پورہ اور بعض دوسرے علاقے ہندوستان کو انہوں نے دے دیے تھے۔ یہ وہ علاقے تھے اسٹوڈنٹ جو پاکستان کے حصے میں آنے تھے لیکن انہوں نے ہندوستان کے حوالے کر دیے تھے۔ اسی طرح بنگال میں بھی مسلم اکثریتی علاقے مرشد آباد اور ندیہ ہندوستان کے حوالے کر دیے تھے۔ تو یہ تو تھی اسٹوڈنٹس، ان کی حالت، وہ پاکستان کو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور ترقی کرے اور آگے بڑھے، بجائے اس کے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے انہوں نے ان کو ہر معاملے میں ان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو بھی فوج کے معاملات تھے یا بینک کاری کا نظام تھا یا تعلیمی تھے یا وہ دفتری ساز و سامان تھا یا بیسک جو سہولیات تھی، مہاجرین کی آباد کاری وغیرہ، انہوں نے کسی بھی صورت ان کو ہیلپ نہیں کیا، بلکہ جو تقسیم کے وقت جو معاملات طے پائے تھے کہ کچھ چیزیں پاکستان کو فراہم کی جائے، کچھ ہندوستان کو فراہم کی جائے، برابر میں تقسیم کی جائے، انہوں نے اس کو بھی دینے سے صاف انکار کر دیا اور مختلف قسم کے بہانے کرنے لگے تھے۔ فوری طور پر ہندوستان سے پاکستان پہنچنے والے مہاجرین کی تعداد جو تھی وہ تقریباً کوئی 65 لاکھ تھی، جبکہ پاکستان سے ہندوستان ہجرت کرنے والوں کی تعداد اس وقت جو تھی وہ 55 لاکھ تھی۔ 10 لاکھ اور اس سے زیادہ آبادی کو فوری طور پر ضروری امداد فراہم کرنا تھی۔ اس حوالے سے بے شمار مہاجر کیمپ بھی قائم کیے گئے تھے اور ایک اندازے کے مطابق 1948 تک تقریباً 1.25 کروڑ مہاجرین پاکستان میں پہنچ چکے تھے اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تھا، مگر پاکستانی عوام نے مہاجرین کو دل کھول کر مدد کی کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اشارے پر لبیک کہنے کے عادی تھے۔ قائد اعظم نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ جو بھی آپ کے بہن بھائی ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آ رہے ہیں آپ ان کی دل کھول کر مدد کریں، ان کو امداد فراہم کریں، جو بھی آپ کے پاس کوئی وسائل موجود ہیں ان سے ان کی مدد کریں۔ یوں پاکستانی عوام نے اثار و قربانی سے کام لیتے مہاجرین انصار کی یاد تازہ کر دی، جس سے آہستہ آہستہ اس مسئلے کو حل کرنے میں خاصی مدد ملی۔ اسٹوڈنٹس، تقسیم ہندوستان کے وقت ہندوستانی افواج کے پاس کل تقریباً 144 گاڑیاں تھیں جن میں سے 72 پاکستان کو فراہم کر دی گئیں۔ 249 بختر بند گاڑیوں میں سے پاکستان کو کوئی بھی گاڑی نہ دی گئی۔ 60,000 ٹن گولہ بارود میں سے پاکستان کے کسی قسم کے حصے سے محروم رہا۔ 2 ہوائی جہاز بھی پاکستان کے حصے میں آئے جن میں سے ایک تو بہت ہی بری کنڈیشن میں تھا، وہ تو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ دوسرے پر ہندوستان نے زبردستی قبضہ کر کے پاکستان کو اس سے بھی محروم کر دیا۔ پاکستان کے اکثر دریا اس علاقے سے آتے تھے جو اب مشرقی پنجاب اور بھارت میں شامل ہو گئے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں جو ڈیم بنائے تھے وہ بھی وہیں تھے جو مشرقی پنجاب میں بنائے گئے تھے۔ پاکستان کی تقسیم اس طرح کی گئی تھی کہ دریائے راوی پر مادھو پور ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج پر فیروز پور ہیڈ ورکس دونوں ہندوستان میں شامل آ گئے تھے۔ مادھو پور سے اپر باری دواب اور فیروز پور سے نہریں دیپال پور نکلتی تھیں۔ پنجاب کی تقسیم کی تفصیلات طے کرنے والی کمیٹی نے طے کیا تھا کہ دونوں صوبوں میں پاکستان کی جو سابقہ مقدار جاری رہے گی۔ دونوں ملکوں کے وکلاء نے بھی اس مسئلے کو غیر متنازع قرار دیا۔ پاکستان کو سخت پریشانی اٹھانا پڑ رہی تھی، مجبوراً پاکستان نے ماؤنٹ بیٹن کی وساطت سے نہرو سے بات چیت کی اور 4 مئی 1948 کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر ٹیمپریری طور پر بحال تو کر دی گئی تھی۔ ایک مشترکہ اعلان میں کہا گیا تھا کہ مشرقی پنجاب کی حکومت کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ نہروں میں سے پانی کی فراہمی آہستہ آہستہ کم کرے تاکہ پاکستان کو متبادل انتظام کے لیے کچھ وقت مل سکے۔ اسٹوڈنٹس، بھارت بہت سی ریاستوں کو
ہضم کرنا چاہتا تھا. جب ملک آزاد ہوا تو اس وقت 562 شاہی ریاستیں تھیں. 1946 کے کابینہ مشن پلان کے تحت انہیں حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس ڈومینین سے چاہیں الحاق کر لیں. ہندوستان کے مغربی ساحل کے جنوبی علاقے میں ایک ریاست ٹراؤن کورے ہے جسے آج کل کیرلا کہا جاتا ہے. یہاں کے ہندو راجا نے اپنی ریاست کو آزاد رکھنا چاہا تو وہاں کے دیوان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. چنانچہ وہاں کا راجا گھبرا کر پاکستان میں شامل ہو گیا تھا. حیدرآباد دکن برصغیر کا سب سے بڑی اور رئیس ترین ریاست تھی جس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ تھی، جس میں سے 85% ہندو تھے اور اس کا حکمران بھی مسلمان تھا جو نظام حیدرآباد کہلاتا تھا. بھارت نے اس کا فوجی محاصرہ کیا اور قائد اعظم کے انتقال کی خبر سنتے ہی بھارت کے وزیر داخلہ سرار پٹیل کے کہنے پر سیکرٹری منین نے وہاں کی اکثریتی ہندو آبادی کو بنیاد بنا کر 12 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. اسٹوڈنٹس منین اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سردار پٹیل نے یہ فیصلہ 72 سیکنڈ میں کیا. اسٹوڈنٹس نئی مملکت کی حیثیت سے بین الاقوامی طور پر اپنی شناخت بھی پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ تھا. بھارت چونکہ بہتر پوزیشن میں تھا اس لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں خاصا کامیاب رہا. وہ اپنے بے شمار داخلی مسائل کی وجہ سے کافی عرصے تک پاکستان اقوام عالم سے رابطے سے محروم رہے، لیکن پاکستان نے ان تمام مسائل پر قابو پاتے ہوئے اپنے وسائل کو بڑھانے کی کوشش کی اور ان کو صحیح طریقے سے بروقار لائے اور بین الاقوامی طور پر اپنے جداگانہ تشخص کو نہ صرف منوایا بلکہ برقرار بھی رکھا. اسٹوڈنٹس یہ تو تھے کچھ مسائل جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل تھے، جیسے کشمیر کا مسئلہ، معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، ریاستوں کے مسئلے اور بھارتی ہٹ دھرمی وغیرہ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ بھارت نے پاکستان کو بہت سارے وسائل سے محروم کر دیا. بہت سارے ایسے علاقے جو کہ پاکستان میں شامل ہونے تھے انہوں نے بھارت نے اپنے پاس رکھ لیے. پانی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے بھی بہت سارے دریائے جو مین تھے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے اور پاکستان کو ان چیزوں سے بھی محروم کر دیا. فوج کو پاکستان بھیجنا تھا تو فوج بھی ایسے آئے جن کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ اپنی سارے معاملات کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. ان کو نئے سرے سے ٹرینڈ کیا گیا، انہیں بتایا گیا، سمجھایا گیا باقاعدہ. اور سرکاری دفاتر جو قائم کیے گئے تھے ان میں بھی کوئی میز، کرسیاں، کاغذ، پینسل، سیاہی یہ چیزیں بھی موجود نہیں تھیں. اور بعض تو دفاتر جو ہے وہ اس وقت ٹینٹ لگا کر تو ان کے اندر قائم کیے گئے تھے. دھوپ میں بیٹھ کے، گرمی میں بیٹھ کے مسلمانوں کو وسائل دینے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ تھے معاملات جو ہم نے ڈسکس کیے. تھینک یو. اللہ حافظ.